بار اور یہ درود شریف پیش فرما لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ایک بار اور یہ درود شریف پیش فرما لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میں آپ کو پہلے اس بات کا اطمینان دلا دوں کہ میں کوئی فنی تقریر کرنے کے لیے نہیں کر رہا. تقریر آپ انشاءاللہ سنیں گے نماز مغرب کے بعد. اس وقت جتنے کھانے والے ہیں کھا چکے ہوں گے, جتنے پینے والے ہیں پی چکے ہوں گے, اور وہ صرف تقریر سنیں گے, انہیں صرف تقریر سنائی جائے گی. ابھی کچھ ایسا انتشار کا ماحول ہے, نہ سننے کا ماحول ہے نہ سنانے کا ماحول. اس لیے میں تدریسی لب و لہجے میں مجلسی گفتگو کے طور پر صرف ایک سوال کا جواب دے دینا چاہتا ہوں. پہلے آپ اس سوال کی اہمیت سمجھیں. یہ سوال نہ جانے کتنوں کے ذہنوں میں سر اٹھاتا ہے اور کوئی واضح حل نہیں ملتا. پہلے میں آپ کو تفصیل سے ایک بات سمجھاؤں. فرض کیجیے آپ کو میں کسی ایسے چوراہے پہ کھڑا کر دوں جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں. ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ, اور یہ علم دے دوں آپ کو کہ اس میں ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جائے, باقی راستے تمہیں ہلاک کر دیں. اور کچھ میں نہیں کہا, آپ بھی جان چکے اچھی طرح کی ہلاک کرنے والے 3 راستے ہیں. صرف ایک راستہ ہے جو منزل تک پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ وہ راستہ ہے تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایک راستے کی طرف آپ کا رجحان کسی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہی راستہ ہے جو ہمیں منزل تک لے جائے گا. اور جب آپ اس پر چلے وہاں ایک شخص بھی نظر آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, جس راستے پر میں ہوں یہی صحیح راستہ ہے اور اسی راستے پہ چل کے تو منزل تک پہنچے گا. اب ابھی 4 قدم بھی وہ نہیں چلا تھا کہ دوسرے راستے سے ایک صاحب نے آواز دی کہ کس فریبی کا تو شکار ہو گیا ہے, وہ راستہ تو تجھے ہلاک کر دے گا, صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں. اگر تجھے منزل تک پہنچنا تو میرے راستے پہ چل. اس نے سوچا کہ راستوں سے جھگڑنا نہیں, ہمیں تو منزل تک پہنچنا ہے. آگے دوسرے راستے پہ چلنے لگا تو تیسرے راستے والے نے آواز دیا کہ وہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں, اس پر آنا, یہ اسی راستے سے تجھے تیری منزل ملے گی. جب تیسرے پہ چلا تو چوتھے والے نے آواز دی کہ یہ تینوں تجھے دھوکہ دے رہے ہیں, یہ تینوں تجھے فریب میں ڈال رہے ہیں, صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں. اگر تو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس راستے پر آ جا. گھوم پھر کر کے پھر اسی چوراہے پر عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ایک ہے نجات والا راستہ اور 3 ہے ہلاک کر دینے والا
وہی ایک کتاب ہے بھی اس کے بغل میں بھی ہے، وہی ایک کتاب اس کے بغل میں بھی ہے، سب ایک کتاب، نقشہ ہے، پھر وہی پریشانی کہ اب چلے تو کدھر چلے۔ سبھی تو اپنے کو سچا کہتے ہیں، سبھی تو اپنے کو نجات والا کہتے ہیں، سبھی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچا، یہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو چار راستے پر میں آپ کو کھڑا کر دوں تو قیامت تک آپ وہیں کھڑے رہیں گے، کسی طرف چلنے کی ہمت نہ کریں گے۔ دوستو یہ تو چار راستے کی بات ہے، ہمارے رسول نے ہم کو 73 راہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، ہم کو 73 راہیں پہ کھڑا کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ۔ ان قریب میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے امت ہونے کا اعتراف کرنے والے، میرے قرآن کو ہاتھ میں لے کے چلنے والے 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے، 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے اور سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، ایک کے سوا۔ ایک کے سوا ایک بات یہ بھی سمجھ میں بات آ گئی، یہ تو فرقے بعد میں بنیں گے، رسول پہلے ہی بتا رہے ہیں، یہ فرقے تو بعد میں بنیں گے، رسول پہلے بتا رہے ہیں۔ اور سرکار کی نظر یہ بھی دیکھو کہ سرکار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے ہلاک ہوں گے، کتنے نجات پائیں گے، کتنے ہلاک ہوں گے، کتنے نجات پائیں گے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک راستہ یہاں سے الگ نظر آئے، آگے چل کر کے مل جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مگر سرکار نے کہہ دیا اب یہ راستے ملنے والے نہیں ہیں، بقیہ سب ہلاک کر دیں گے، ایک ہی راستہ ہے جو نجات کی طرف لے جائے گا۔ تو سرکار جانتے تھے کہ نجات والا کون ہے، ہلاک کرنے والا کون ہے۔ تو اب ہماری پریشانیاں کچھ حل ہوتی نظر آئیں، چلو انہی سے پوچھ لیا جائے، حضور آپ ہی بتا دیں۔ صرف اشارہ کرنے سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں، صحابہ کرام نے اس دور میں پوچھا تھا مل واحدہ یا رسول اللہ، مل واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس ایک کا پتہ بتا دیجئے جو نجات پانے والا ہے، وہ ایک راستہ جو ہے۔ ایک بات دیکھیے لطیفے کی بات، اور باری کی صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 کا پتہ بتا دیجئے جو ہلاک ہونے والے ہیں، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہلاک ہونے والے کا پتہ بتائیے، ارے ہلاک ہونے والوں کا پتہ لے کر آپ کیا کریں گے، نجات والوں کا پتہ لیجیے، جو نجات پانے والے ہیں ان کا پتہ۔ اور ایک کا پتہ یاد رکھنا آسان ہے، 72 کا پتہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے، لہذا مل واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے جو منزل تک پہنچنے والا ہے۔ تو سرکار نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہے، جو میرے صحابہ کے راستے پر ہے، جو میرے راستے پر ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے، جو میری سنت پہ چلتا ہے، میرے صحابہ کی سنت پہ چلتا ہے، جو سنت رسول پر چلنے والا اہل سنت اور جماعت صحابہ کی روش پہ چلنے والا اہل جماعت، جو اہل سنت والجماعت ہے، جو سنت والا ہے، جو جماعت والا ہے، وہی سیدھے راستے پر جانے والا ہے۔ ہم نے سوچا اب آسان ہو گیا، چل کے دیکھیں کہ ان راستوں میں سنت والے کون ہیں، جماعت والے کون ہیں۔ جب الٹ کے ہم یہاں آئے تو سبھی بول رہے ہم سنی، ہم سنی، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت۔ اب سمجھنا اور مشکل ہو گیا، بولی ایسا مشترک ہو گئی، اگر دو چار بھی یہ لوگ بولنے لگے تو حق والے کا پہچاننا بہت مشکل، بہت مشکل۔ اور سرکار یہ کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میری روش پہ چلے اور میرے صحابہ کی روش پر چلے۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کی سنت میں کمی کیا جو صحابہ کی سنت پہ چلایا جاتا۔ سرکار کو صرف یہ فرمانا چاہیے تھا جو میری سنت پہ چلے، یہ صحابہ کی سنت پر تو میں کہوں گا تو آپ چونک جائیں گے، بعض چیزیں نبی کی سنت میں نہیں ملیں گی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کی سنت میں تم تلاش کرو نہیں پاؤ گے، صحابہ کی سنت
بے شمار بار اس آیتوں کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو. بڑا آسان طریقہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. تو قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جس پر خدا کا انعام ہوا وہ جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم. وہ جس راستے پر چلے، انعام والے جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم. بھئی دیکھو، انعام کا ترجمہ غلط مت کرنا. یہاں ایک خصوصی انعام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ ٹاٹا پہ بھی انعام ہوا، برلا پہ بھی انعام ہوا، یہودیوں پر بھی انعام ہوا، مجوسیوں پر بھی. ظاہری دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر کسی کو حکومت مل گئی تو انعام ہو گیا، کسی کو کچھ مل گیا. نہیں، یہ خصوصی انعام ہے جو صرف ایمان والوں ہی کو ملتا. ایمان والوں کو ایمان، یہ وہ خصوصی ایمان ہے. اسی لیے مقام مدح میں، مقام تعریف میں اس کو رکھا گیا ہے اور شناخت بتائی گئی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر انعام والے چلے. اب آسان راستہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں لے چل رہا ہوں آپ کو. اب انعام والوں کی لسٹ بناؤ اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ ایسے کو مت لسٹ میں رکھنا جس کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف رکھتے. تو اچھی بات یہ ہے کہ نہ اس صدی والے کو نام رکھو، نہ اس سے پچھلے صدی والے کا نام رکھو. ایسوں کو رکھو جس کے انعام والا ہونے میں خود آپ کو شک نہ ہو. خود آپ کو شک نہ ہو. اب ان انعام والوں کی لسٹ بناؤ اور پھر یہ دیکھو کہ ان کا راستہ کیا، ان کا راستہ تلاش کر. اس لیے کہ جب انعام والے تک پہنچو گے جبھی تو ان کا راستہ ملے گا. انعام والوں کا راستہ تو پہلے تو انعام والوں کو ہم سمجھیں
دشمنوں نے پہاڑ کی آڑ لے کر کے اسلامی لشکر پر حملہ کرنا چاہا تھا، اور جو سپہ سالار تھے حضرت ساریہ وہ تھوڑا غافل ہو گئے تھے، اگر ان کی غفلت بڑھتی تو پھر دشمن کافی نقصان پہنچاتا۔ یہاں سے فاروق اعظم نے کمان دیا، یا ساریہ الجبال، یا ساریہ، اور یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی، وہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے۔ دشمن کی کوشش ناکام ہو گئی، دشمن کی کوشش ناکام ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی، مگر صحابہ کی جماعت میں کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اے عمر، تم دور والے کو پکارتے ہو، لفظ یا کے ذریعہ پکارتے ہو، یہ سمجھ کے پکارتے ہو سن رہا ہے، یہ سمجھ کے پکارتے ہو، یہ تو کھلا شرک ہو گیا، یہ تو کھلا کفر ہو گیا، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ گویا سارے صحابہ اس پکارنے کو جائز سمجھ رہے ہیں، اس آواز دینے کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ اسی کا نام اجماع سکوتی ہوتا ہے کہ سارے صحابہ خاموش رہ کر کے حضرت عمر کے طریقے کو اوپر اجماع قرار دے رہے ہیں، اور فاروق اعظم، تو میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، بات بھی ایسے ہی ہوئی کہ حضرت ساریہ جب کامیاب ہو کر آئے تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو دشمن کے چکر میں آنے ہی والے تھے کہ ایک آواز فاروق اعظم کی کانوں میں ٹکرائی، اور اس کے بعد ہم متوجہ ہوئے اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ بات تو ختم ہو گئی، مگر ہم نے یہ سمجھا کہ دور والے کو پکارنا، لفظ یا کے ذریعہ پکارنا، اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ سن رہا ہے، یہ راستہ ہے فاروق اعظم کا، یہ راستہ ہے فاروق اعظم کا، اور جو یہ ہے راستہ انعام والے کو، یہ راستہ انعام والے کا۔ ایک بات میں تم بتاؤں، یہ پکارنے کا فلسفہ کیا؟ بات آگے کو آپ کہاں سے کس کو پکارتے ہیں؟ پکارنے کا فلسفہ یہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کمزور ہوتا، بولنے والا تیز ہوتا، تو یہ پکارے گا اور سن لے گا۔ کبھی ایسا ہوتا بولنے والا کمزور ہوتا ہے، سننے والا تیز ہوتا، تو یہ پکارے گا اور سن لیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا دونوں تیز، ان کی گواہی تیز، اس کی سماعت تیز، تو یہ پکارے گا اور سن لے گا۔ پکارنے کے لیے صرف اتنا یقین چاہیے کہ وہ سن رہا، پکارنے کے لیے صرف اتنا یقین چاہیے سن رہا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ذرا سا نبی کی سماعت کو کیا کہنا، ان کی شان بھی کچھ عجیب نرالی ہے۔ حضرت سلیمان جب وادی نمل سے گزر رہے تھے تو چیونٹی نے کہا تھا اے چیونٹیو ذرا اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان ان کا لشکر نادانستہ طور پر تمہیں پامال نہ کر دے۔ حضرت سلیمان نے جب چیونٹی کی آواز سنی مسکرا پڑے، چیونٹی کی آواز سنی مسکرا پڑے۔ اب ذرا سا دیکھیے چیونٹی نے کتنی دور سے کہا تھا، 3 میل کا فاصلہ، اور بعض تفسیروں میں ہے 9 میل کا فاصلہ، آپ 3 ہی میل کا لے لیجیے، 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی بولی، حضرت سلیمان نے سن لیا۔ حضرت سلیمان نے اس کا واقعہ تو قرآن میں ہے، کوئی اس کا ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا سا دیکھو، یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حدیث صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور کچھ سنا۔ اور ذرا سا آپ ایک مرتبہ تجربہ کرو، کسی چیونٹی کو اپنے کان میں رکھ کے سن لو، وہ تو 3 میل سے سنا تھا نا، آپ صرف کان میں رکھ کے سن لو تو کان کا نقشہ مت دیکھو، سماعت دیکھو، ان میں سننے کی طاقت کیا ہے۔ اس واقعے جو میں بیان کرتا ہوں تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے اس بات میں تعجب نہیں کہ نبی نے کیسے سنی، کچھ تعجب نبی نے کیسے سنا یہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اگر ہے تو یہ ہے چیونٹی نے کیسے دیکھی، چیونٹی نے حضرت سلیمان کو کیسے دیکھ لیا
کہ انہوں نے جائز کیا کہ ناجائز کیا، انہوں نے اچھا کیا کہ برا کیا، یہ کبھی فرصت ہو تو عالم خیال میں انہی سے سمجھ لے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ مگر انہوں نے جو کیا سارے صحابہ نے عملاً اس کی تصدیق کر دی، خاموش رہ کر اس کی تصدیق کر دی۔ تو دور والے کو پکارنا، رب کے لفظ یا کے سمجھا پکارنا اور یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ سن رہا، یہ راستہ ہے فاروق اعظم کا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب جو کوئی اس کے خلاف بولے سمجھ لو وہ مغضوب علیہم ہے، وہ ضالین میں سے ہے۔ اے اللہ ہمیں غضب والوں کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ اور تیزی سے آؤ، عثمان غنی یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جن کا خطاب ہی سنور ہے، دولت ایمان سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی، دولت ایمان سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی ہے، نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان کا ایک واقعہ سنا دوں، مگر ایک بات اور بتاتے چلو، فاطمہ زہرا یہ انعام والی ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ رسول خدا یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ارے ان کے قدموں سے تو وابستگی ایمان والا بنا دیتی ہے نا، یہ تو جانے ایمان، آئین ایمان، روح ایمان۔ اب سب کی سنت سن لو، فاروق اعظم عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، وہ آ کے کہیں حضور تو ہماری نگاہوں سے خوش ہو گئے، کیا امر اسلام کی نجات کے بارے میں آپ نے ان سے سمجھ لیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں میں نے سمجھ لیا، یہ سننا تھا کہ وہ خوشی سے کھڑے ہو، خوشی سے۔ تو اس قیام کا نام ہے قیام مسرت، خوشی میں کھڑا ہو رہا، کوئی خوشی کی بات سنا کھڑے ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا جب رسول کے دولت زدے پہ حاضر ہوتی تو سرکار پر سے محبت میں کھڑے ہو۔ تو اس قیام کا نام ہے قیام محبت۔ سرکار جب حضرت فاطمہ کے دولت زدے پہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ پردے عظمت سے کھڑی ہو جاتی۔ تو اس قیام کا نام ہے قیام عظمت۔ تو قیام کی کئی قسمیں، قیام مسرت، قیام محبت، قیام عظمت۔ اگر تم نے قیام عظمت کیا تو یہ سنت فاطمہ زہرا، اگر تم نے قیام محبت کیا تو یہ سنت رسول خدا، اگر تم نے قیام مسرت کیا تو یہ سنت عثمان غنی۔ آپ کیا کریں؟ یہ انعام والوں کے راستے کسی قیام کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے نیت قیام کو سمجھ لیں۔ کسی بھی قیام کے اوپر قیام فی نفسہ ہی مباح ہے، جائز۔ آپ بیٹھے نا، کھڑے ہو کے چلے جائیں، کون کہے گا کہ ناجائز؟ بیٹھنا بھی جائز، اٹھ کے چلا جانا بھی جائز، دونوں جائز۔ مگر آپ بیٹھے ہیں اور کھڑے اس لیے ہوئے کہ تاق کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا اسے اتار کے تلاوت کرنی، تو اب یہ قیام جو ہے عبادت ہو گیا، اب یہ قیام کو ہوا مستحب ہو گیا۔ یہ آپ قرآن اتار کر کے عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے، اور اگر تاق کے اوپر شراب کی بوتل رکھی ہوئی اور آپ اس کو اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ قیام حرام ہو گیا۔ تو نیت قیام نے قیام کو مستحب بھی بنایا
لکھ دینا تاکہ پہچانتے جاؤ کہ یہ غضب والے کون ہیں، یہ ضالین کون ہے، یہ مغضوب علیہم کون ہے، یہ ضالین کون ہے۔ اب آگے آپ بتاؤ حضرت علی یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ذرا سا دیکھو سیدنا علی مرتضیٰ کی شان، کانا دیان هذه الامہ بعد نبیہا، نبی کے بعد سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے اگر کوئی تھے تو علی۔ کیا اونچا مقام اور کیا ہے بات بھی عجیب فرماتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، آ کے حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی، جب شیخین کا زمانہ تھا نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی جھگڑا، صرف اسلام کی ترقی ہو رہی تھی، آپ کا زمانہ آیا تو ہر طرف جھگڑا، ہر طرف لڑائی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ان کا زمانہ تھا تو ساتھ دینے والا میں تھا، اور جب میرا آیا تو ساتھ دینے والا تو۔ جب ان کا زمانہ تھا تو مشورہ دینے والا میں تھا، اور جب میرا زمانہ آیا تو مشورہ دینے والے تو۔ ذرا سا دیکھو علم کا سمندر، اور سرکار نے کہا کہ علی میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ حضرت علی نے بھی ایک مرتبہ لطیفے کے طور پہ ایک بات کہی کہ حضرت جبریل جب نبی کے پاس ایک بار آتے تو میرے پاس دو بار آتے، جب نبی کے پاس ایک بار آتے تو میرے پاس دو بار آتے۔ یہ خبر حضور کا دور میں پہنچے، علی یہ کروں، علی یہ کرے قبولہ والے۔ تو علی تم نے یہ کہا، حضور میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا، یہ تو آپ نے فرمایا۔ اب سرکار انہیں کی زبان سے کہلانا چاہ رہے تھے، تو کہا حضور آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ تو جو شہر میں آتا ہے، شہر میں ایک بار آتا ہے، دروازے کے پاس دو بار آتا ہے، آتے بھی آتا ہے، جاتے بھی آتا ہے، دروازے کے پاس سے دو بار آنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا یہ سوچو یہ انعام والے ہوئے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اس واقعے کو یاد کرو۔ سبوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، واقعہ نگاہی مقصود نہیں ہے، تیزی کے ساتھ مجھے لے چلنا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے زانوں پر نبی جو ہیں وہ سر رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کبھی آرام کبھی فرما دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ سبوں نے عصر پڑھ لی تھی، علی نے عصر نہیں پڑھی۔ حضرت علی کو نماز کے جانے کا دکھ تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ آنسو گرے تو نبی کے چہرے پہ گرے۔ واقعی عاشقوں کے آنسو بھی برباد نہیں کیے جاتے، ان کی بھی جگہ بڑی اچھی ہے۔ نبی کے چہرے کو جو آنسو گرے، اس آنسو کی قدر و قیمت ہم کیا بتائیں۔ سرکار بیدار ہوئے، علی کیا بات ہے؟ کہا حضور نماز نہیں میں نے پڑھی۔ علی کو چاہیے تھا نبی کا سر ہٹاتے تھے، نبی کو جگا دیتے، اس لیے کہ خدا کا فرد یہ کہہ رہا تھا علی نماز پڑھو، وقت عصر یہ کہہ رہا تھا علی نماز پڑھو، اسلام کا قانون یہ کہہ رہا تھا علی نماز پڑھو، مگر علی کا فیصلہ یہ تھا کہ محبوب کی راحت میں ہم فرق نہیں آنے دیں گے۔ علی کا فیصلہ یہ تھا کہ محبوب کی راحت میں ہم فرق آنے نہیں دیں گے۔ ارے نماز کی تو قضا ہو جائے گی، محبت کی قضا نہیں ہوتی، راحت کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ اب ذرا سا دیکھو حضرت علی، مگر عبادت کے جانے کا غم بھی تھا۔ سرکار اگر سرکار یہ کہہ دیتے کہ اے علی تم نے غلطی کی، آئندہ ایسا مت کرنا، تو میں یہ سمجھ لیتا کہ پہلے عبادت ہے پھر محبت، پہلے عبادت ہے پھر محبت ہے۔ مگر سرکار کیا کہتے ہیں، اے خدا علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ حضرت علی پر ایک ایسا وقت آیا کہ ترک عبادت اطاعت بن گئی، ترک عبادت اطاعت بن گئی، ایسا وقت تو رب علیہ الشام وطاعت الشام، اے خدا سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے۔ میری محبت نے انہوں نے نماز چھوڑی ہے، میں قضا نہیں ہونے دوں گا، ادا پڑھوں گا، میں ادا
بنائی گئی ہے، وہ علی کے لیے واپس لائی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یہ نبی کی شان دیکھو، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے، گئے ہوئے زمانے کو پلٹا رہے، اور علی نے نماز پڑھ لی۔ آپ دیکھو کیا ان کے انعام والا ہونے میں شک؟ اب ان کا طرز عمل آپ نے سمجھ لیا، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلے محبت پھر عبادت۔ اصل بات کیا ہے؟ سچی بات ہے، رسول کی محبت ہی تو ایمان، اور عبادت نام ہے عمل کا۔ تو جب ایمان ہی نہیں تو عمل کہاں سے؟ جب محبت ہی نہیں تو عبادت کہاں سے؟ یہ ہے انعام والے کا راستہ۔ جو اس کے خلاف آواز دے وہ مغضوب علیہم اور طالبین میں سے ہے۔ اچھا چلو صحابہ کرام کی اگر بات میں کرتا رہا تو بات مت رہ جائے گی، اور تیزی سے آؤ، بہت تیزی سے۔ آپ حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد، پہلے یہ بتاؤ امام اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں؟ انعام والے، ان کے انعام والا ہونے میں کوئی شک؟ انعام والا ہونے میں کوئی شک؟ اب سنو امام اعظم کا راستہ کیا ہے۔ قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ارجو رضا کا وحکمی بہما کا، اے سیدوں کے سید، اے سیدوں کے سید، میں آپ کی بارگاہ میں بالقصد آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں بالقصد آیا ہوں، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی حمایت کا طلبگار ہوں، میں آپ کی حمایت کا۔ تو نبی کی بارگاہ میں بالقصد جانا، بالارادہ جانا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ نبی کی حمایت چاہنا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ نبی کی رضا چاہنا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ ارے کچھ لوگ عجیب سبق دے رہے ہیں، سبق یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مدینے جاؤ نا، مدینے جانا تو مسجد کی نیت کرنا، رسول کی نیت نہ کرنا، اور اس کے بعد ایک نادر شاہی حکم لگا دیتے ہیں ایسا کروں گے تو حج بھی برباد ہو جائے گا، جیسے معلوم کا قیامت کا حساب یہ لے لیں۔ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ من حج
ساتھ اور پورا مذہب بیان کیا جا سکتا ہے، مگر تیزی کے ساتھ ذرا شافعی حضرات جو ہیں ان سے میں پوچھوں گا، ہم بھی عزت کرتے ہیں، امام شافعی انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ہے کوئی امام شافعی کوئی انعام والا نہ مانتا؟ یہ متفق علیہ انعام والے ہیں۔ اب امام شافعی کے قول سنا دوں۔ امام شافعی کہتے ہیں قبر موسیٰ القاسم تریاق مجرب لإجابت الدعا، موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب، یعنی حضرت موسیٰ پر جب کوئی حضرت امام شافعی پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو حضرت موسیٰ کاظم کے بارگاہ جاتے تھے، ان کی قبر پہ دعا کرتے۔ کیا کوئی مسجد ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا کہیں اور کوئی جگہ نظر نہیں کہ موسیٰ قاسم کے قبر پر کیوں جا رہے؟ نبی کے اہل بیت کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کی آل کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ میں بار بار جاتا ہوں، جب جب جاتا ہوں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبروں پر جو جانے والے لوگ ہیں اگر وہ گئے تو انہوں نے راستہ اختیار کیا امام شافعی کا، راستہ اختیار کیا امام شافعی کا۔ بات بھی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ قبروں کا تو حال یہ ہے کہ خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ تو قول آپ نے سفیان ابن عوینا کا، اور کچھ لوگ اس کو حدیث بھی قرار دے رہے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تنزل الرحمہ، یعنی صالحین کے ذکر کے بعد رحمت کا نزول ہوتا۔ صالحین کے جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو ان کا ذکر ہو تو رحمت، اور جہاں وہ خود ہو وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا، وہاں تو رحمتوں کی آندیاں ہوں گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بد نصیب نہیں ہوتے، اپنا نصیب کا لے کے آتے ہیں، اپنے نصیب کا لے کے آتے ہیں۔ ایسے میں سمجھو یہ ہمارے چشتی صاحب بیٹھے ہیں نا، چشتی صاحب بیٹھے، اب کوئی چاہنے والا ان کا اسی وجہ وہ آیا، اس نے دیکھا چشتی صاحب کے پیشانی میں پسینہ آ رہا، پسینہ آ رہا، آ کے کھڑا ہو گیا، بغل میں پنکھا چلنے لگا، بغل میں کھڑا ہو گیا پنکھا چشتی صاحب کے لیے۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی پسینہ آ رہا، کوئی میرے لیے نہیں آ رہا، کوئی میرے لیے نہیں آ رہا تو کرنا کیا؟ تو بغل میں جا کے میں بیٹھ گیا چشتی صاحب کے، بولا کچھ بھی نہیں، کسی سے کچھ کہنے کے لیے۔ اب وہ پنکھا چل رہا، ان کے لیے ہوا لگ رہی ہے مجھے، پنکھا چلا جا رہا ان کے لیے ہوا لگ رہی مجھے، تو بزرگوں کے آستانے پر ہم اس لیے رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں ان کے لیے، جو پہنچے گا ہوا وہ بھی کھائے گا، جو پہنچے گا وہ بھی ہوا کھائے گا۔ اب اچھی طرح سمجھتے رہے تو ہم تو ہوا لینے جاتے ہیں، مگر شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی ہوا لگے تو ہماری ہوا غائب ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اور آخر بس ایک بات اور کر دوں اس سلسلے میں، ایک بہت مشہور و معروف بزرگ ہیں جن کو سبھی اپنا بزرگ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے ایسے کا نام لیا ہے، کوئی نہیں ان کو تو میں نہیں مانتا، یہ تو بڑا ہے، یہ تو بڑا ہے، اس کو نہیں مانتا، ایک ایسے پر چن چن کے ملایا ہوں کہ کوئی کہے نہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، یہ کوئی بولے ہی نہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محدث دہلوی وہ سب کے لیے امام اہل سنت، سب ان کو ماننے والے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر 500 ولیوں کا ایک وظیفہ بتایا کہ 500 ولی اس وظیفے کے عادی تھے، اور کہا ہمارے سلسلے کے سارے مشائخ یہ کرتے رہے، اور اپنے مریدوں کو بتایا تم بھی کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ وہ وظیفہ سنو کیا وظیفہ، الانتباہ فی سلاسل
तेजी से कर दूं, इनाम वालों की लिस्ट कहां तक बनाओगे? ये सारे गौस इनाम वाले, ख्वाजा मेरी इनाम वाले, महबूब इलाही इनाम वाले, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनाम वाले, मखदूम सिमनानी इनाम वाले, मुजद्दिद अल-फ़सानी इनाम वाले, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इनाम, सारे बुजुर्गाने दीन इनाम वाले, सारे सालेहीन इनाम वाले। अब आयत का तर्जुमा क्या हुआ? ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है, यानी गौस के रास्ते पर चला, ख्वाजा के रास्ते पर चला, महबूब इलाही के रास्ते पर चला, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चला, औलियाए किराम के रास्ते पर चला। यही तो मतलब हुआ। तो खुदा से हर रकात में तुम क्या कहते हो? ए खुदा हमें बुजुर्गों के रास्ते पे चला। यही तो मतलब हर रकात में कहते हो ए अल्लाह हमें बुजुर्गों के रास्ते पर चला। और बंदों से क्या कहते हो? बुजुर्गों का रास्ता मत देखो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इनको मत देखो, उनको मत देखो। तो मैं तो तू देखे या ना देखे